السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی معراج کے وہ نور قدم تک پہنچے، ان کی معراج کے وہ نور قدم تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اور نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اور ایک مرتبہ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ مالک انس و جاں حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ دوسرے انبیاء کرام کے بمناسبت اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام کو جو معجزات دیے وہ سارے معجزات ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جیسا کہ خود نبی کریم آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا تو مجھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا کے ایسی شان عطا فرمائی کہ اور انبیاء کرام کو ایسا علو مرتبہ اور ایسی شان نہیں دی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی جنت میں داخل فرمایا۔ یہ دیگر انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تو ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا کہ آسمانوں کی بھی سیر ہوئی، جنت کی بھی سیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا۔ اسی لیے محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
کی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو بالمشافہ دیکھا ہے، یعنی روبرو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک قلب سے دیکھا اور ایک اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں اپنے رب کو حسین صورت میں، یعنی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا دیدار کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر قرآن پاک کی گواہی دے رہا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، فرمایا کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیدار کرایا اس کو لوگوں کے اندر آزمائش بنا دیا کہ دیکھیں کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو اپنا جلوہ دکھایا ہے، جو رویت کرائی ہے، اپنا دیدار جو بتایا ہے، اس پر لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنا دیا کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر رؤیا سے مراد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے، اپنی آنکھوں سے جلوہ الہی کو دیکھا ہے۔ تو اب جو ایمان لایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش کی اس میں کامیاب ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش پر رہا، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب صدیق دیا گیا اس کے بارے میں علماء اور مفسرین فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تو آپ کو لقب صدیقیت ملا، یعنی آپ صدیق کہلائے، اور جو انکار کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روش کے خلاف گیا تو وہ زندیق ہو گیا، یعنی منکر اور کافر ہوا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیدار کرایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قربت نصیب ہوئی، اس کے بارے میں قرآن پاک نے گواہی دی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور نہ آنکھ پھری اور نہ پلک جھپکی، یعنی ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برابر اپنے رب کا دیدار کرتے رہے، یہاں تک کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہ تحقیق پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی کو آپ نے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی کا دیدار کیا۔ محدث ذکر ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو آیات کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الشفا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان تمام راویوں کی روایات کو نقل کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ آپ کی سانس اوپر نہ آ گئی آپ برابر یہ کہتے رہے کہ رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الشفا میں لکھتے ہیں الم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو کھول دیا، تو کس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو کھولا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے زبان
زبان کی گرہ کھول دی گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو کلام الہی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان کی گرہوں کو کھول دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو کھولا گیا تاکہ آپ کو دیدار سے سرفراز کیا جائے، تاکہ آپ کو جلوہ الہی دکھایا جائے۔ تو اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، علماء ربانیین اہل سنت و جماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اب بعض یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ خواب کی بات تھی، اس کے بارے میں بھی علماء اہل سنت و جماعت نے بیان کیا، اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ اس کا انکار نہ کرتے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے سرفراز ہو کر آئے، کفار مکہ انکار کرنے لگے۔ خواب کی بات کا کوئی انکار نہیں کرتا، کفار کا انکار کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے ایک لمحے میں سیر فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمالات اور معجزات میں یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی کرم و نوازش فرمائی، اور امت محمدیہ پر بھی انعام و اکرام ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر جو سرفرازیاں فرمائی ہے اس کی چند جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج نامے میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے، اور ایک روایت کے متعلق حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیغام الہی لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا چاہا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اس طرح آرام فرما ہے کہ گویا آنکھیں بند ہے مگر دل جاگ رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آنکھیں تو بند رہتی ہے مگر دل جاگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اسی کشمکش میں ہیں کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاؤں، کس طرح پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا حکم پیش کروں۔ اسی پس و پیش میں تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل ہم نے جو تم کو کافوری آنکھیں دی ہے، جو کافور سے ہم نے تمہاری آنکھوں کی تخلیق فرمائی ہے، وہ کافوری آنکھوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں لگا دو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں لگاؤ۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں اپنی کافوری آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ جیسا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اے جبرائیل، آج اتنے فرشتوں کے ساتھ یہاں پر حاضری؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور آپ کو اپنے پاس یاد فرمایا ہے، یعنی محب اور محبوب کی ملاقات کی رات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سیدنا میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب 70,000 فرشتے، بائیں جانب 70,000 فرشتے، گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دلہا کی بارات جا رہی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں عرش کی نورانی قندیلیں ہیں، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس براق پر سوار ہوئے اس کی رکاب کو تھام لیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بات پکڑے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سارے فرشتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ ایسا منظر دکھ رہا تھا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے دلہا بنے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطراف فرشتے ہیں، نورانی قندیلوں کو لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر
نظریں نیچی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب کے چہرے پر سے پردہ ہٹاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر سے جو پردہ ہٹایا جاتا ہے تو ایسا نور پھیلتا ہے، ایسی نورانیت ساری زمین پر چھا جاتی ہے کہ فرشتے جن کے ہاتھوں میں نورانی قندیلیں تھی، 70 ہزار فرشتے دائیں جانب اور بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، وہ تمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آگے پھیکے پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کا عالم ہے کہ جیسا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ سے پردہ ہٹایا، عرش کی نورانی قندیلیں لیے ہوئے 70,000 فرشتے سیدھی جانب اور بائیں جانب تھے، ان تمام کے ہاتھوں میں جو نورانی قندیلیں تھی وہ سارا نور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھیکا پڑ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سارے لوگوں کے اوپر چھا گیا۔ یہ ایک پردہ ہٹانے کی بات تھی، ایسے کئی ہزار پردوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت پر ڈھانپ رکھا تھا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ ایک تو بشری لباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر ملکی لباس ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ابھی تو بشری لباس میں یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، تو آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے میری امت یاد آ رہی ہے کہ آج تو میری خدمت میں براق پیش کیا گیا، میرے لیے سواری کے لیے براق لایا گیا، مجھ کو سوار کیا گیا، میری خدمت کے لیے اتنے فرشتے ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا، 50,000 سال کا راستہ ہوگا، پل صراط کا راستہ 20,000 سال کا ہوگا، میری امت کا کیا عالم ہوگا، وہ کیسے ان راستوں کو عبور کرے گی، کیسے ان راستوں کو پار کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ کی معراج کے صدقے میں ہم ہر مومن امتی کی خبر کے پاس ایک ایک براق کو بھیج دیں گے، اس براق پر سوار ہو کر آپ کا امتی پلک مارنے سے پہلے پل صراط کا راستہ پار کر لے گا اور قیامت کا راستہ عبور کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے طفیل میں امت محمدیہ کو عطا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے وسیلے سے امت کا بیڑا پار ہو رہا ہے۔ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس کو ہے طور پر آپ کو تجلی الہی ہوئی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر جائے ولادت ہوئی تھی یعنی بیت اللحم کے پاس پہنچے، وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر جلوے الہی نظر آیا، وہاں پر آپ کو جو دیدار الہی کی تجلی نظر آئی، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا اور بیت اللحم پر نماز پڑھنا، اس سے کیا ظاہر ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بزرگ ہستیاں جہاں پر قیام فرما ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے کی جہاں پر ولادت ہوتی ہے، وہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول اور مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگرچہ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف ہو کر جب آگے بڑھتے ہیں، ملک شام کا سفر کیا، پھر بیت اللحم کے پاس پہنچے، یہ سارے مقامات سے گزرے، لیکن خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر تجلی الہی ہوئی تھی، کوہ طور کے پاس، طور سینا کے پاس رک کر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ولادت پر رک کر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ گویا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یہ درس دے رہے تھے، اے میری امت، جہاں پر انبیاء کرام رہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگ مقام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو انبیاء کرام
وہاں پر تشریف فرما ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدا آفرین کہہ رہے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج ہے۔ گویا ہر طرف ایسا عالم نظر آ رہا ہے کہ سارے نور والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس میں اذان کہی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا سب صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے ہیں، مصلی امامت ابھی خالی ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ میں نے مشرق اور مغرب کو چھان دیا لیکن آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا ہے، آپ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر موجود تھے، ہر کسی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آج میں اس مصلی امامت پر کھڑے ہو جاؤں، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب یہ جانتے تھے اور سب کو اس بات کا یقین تھا کہ مصلی امامت تو آقائے نامدار خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیبا دینے والا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی عرضی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور امامت فرمائی، امام الانبیاء بنے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آج کن کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے، کتنی لوگ آپ کے پیچھے حاضر تھے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا نہیں اے جبرائیل تم ہی بتاؤ۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگوں نے نماز پڑھی اور جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا لتؤمنن بہ ولا تنصرن، کہ جب وہ تمہارے درمیان میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ آج انبیاء کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری قوموں نے تو ہمارا کلمہ پڑھا لیکن آج ہم ہے کہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتوں آسمان کے فرشتے آج پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جہاں آسمانوں کی سیر فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سیڑھی بیت المقدس سے آسمان کی جانب لگی ہوئی ہے جس کا ایک سرا سونے کا ہے تو ایک دوسری جانب چاندی سے بنی ہوئی ہیرے جواہرات سے مرصع ہے۔ ایک فرشتہ وہاں پر نچلی جانب کھڑا ہوا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہا ہے۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 25,000 سال پہلے مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ جب آپ کی معراج ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، صرف اسی مقصد کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے اور میں آپ کی محبت میں یہاں کھڑا ہوا ہوں کہ کب آپ کا مجھ کو دیدار ہوتا ہے۔ گویا یہ فرشتوں کی معراج ہو رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ایسی معراج فرشتوں کی ہوئی کہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 25,000 سال پہلے صرف اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیں۔ آج لوگ ہیں پوچھتے ہیں یہ سلام پڑھنا کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ سلام کیوں پیش کرنا چاہیے، کیا سلام پیش کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ یہ کھڑے رہ کر بعد اب جو تم سلام پیش کرتے ہو اس کی کوئی نص موجود ہے قرآن و حدیث میں؟ ارے نص تو دور کی بات ہے، فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اپنی معراج حاصل کر لیں، اپنے مقام کو بلند کر لیں، صرف اس لیے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو ایسی خلعتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ایسی خلعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا جس پر یہ آیت نص تھی کہ وہ شان والا ہے جس نے اپنے محبوب کو ان پڑھوں میں اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرے اور ان کے دل میں علم اور حکمت کو بھر دے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کی تطہیر فرمائے۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے، انبیاء کرام نے مرحبا کہا، انبیاء کرام نے مرحبا کہتے ہوئے فرشتوں نے سلام پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی خلعت سے سرفراز کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خلعت سے سرفراز ہو رہے ہیں تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان لیے ہوئے، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کی شان لیے ہوئے، تو کبھی ان اللہ وملائکتہ یصلون
علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی شان لیے ہوئے تو کبھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر خلعتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا جن پر یہ آیات نقش تھی جس کی ابھی میں نے تلاوت کی. تو چوتھے آسمان پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادریس تم کو مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی تم کو جنت میں بھیج دیا ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں, جنت کے جس محل میں جاتا ہوں یہی آواز آتی ہے کہ ادریس خبردار تم اس محل میں نہیں داخل ہو سکتے, اس لیے کہ یہ محل امت محمدیہ میں سے فلاں شخص کا محل ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے کوئی جنت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا, سرفراز نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے. اسی طرح نبی کریم آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا فرشتوں کی کثیر جماعت وہاں پر موجود ہے اور فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرشتے نماز کی تیاری کر رہے ہیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی, حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں, حضرت اسرافیل علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں. تو تمام فرشتے نماز پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج جو ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ہم امت محمدیہ کو دیتے ہیں. یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان دینے کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آج میں نے جو اذان دی ہے یا آپ کے جمعہ کے مؤذنوں کو اس کا ثواب دیتا ہوں. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبہ جمعہ کا ثواب میں آپ کی امت کے جمعہ کے خطیبوں کو دیتا ہوں. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے جو امامت کی ہے اس کا ثواب آپ کی امت کے جمعہ کے اماموں کو دیتا ہوں. یعنی فرشتوں نے بھی ایصال ثواب کیا کہ امت محمدیہ کے جمعہ کے امام کو, جمعہ کے خطیبوں کو اور جمعہ کے مؤذنوں کو ثواب. اور تمام فرشتے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہم نے نماز پڑھی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو آپ کی امت کے ہم اپنا ثواب پہنچاتے ہیں. گویا فرشتے بھی جانتے تھے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پوشیدہ ہے. یعنی امت محمدیہ کو اگر خوشی دی جائے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اسی لیے فرشتوں نے اپنی نماز کا ثواب امت محمدیہ کو پیش کیا, امت محمدیہ کو پہنچایا اور بتا دیا کہ امت محمدیہ کو اگر خوش کیا جائے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. آج لوگ پوچھتے ہیں یہ ایصال ثواب کہاں پر ہے؟ معراج سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ فرشتوں نے ایصال ثواب کیا کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد, جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اور جمعہ کی اذان کہنے کے بعد فرشتوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ادا دیکھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مخلوق ہو کر اتنی سخاوت کرتے ہو تو میں خالق ہو کر ان کے اوپر اتنی مہربانی کرتا ہوں. سنو, میں جتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا, ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ذرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے بڑھے. سدرۃ المنتہا پر جانے سے پہلے جنت کی سیر فرماتے ہیں, دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کرنے کے لیے آگے بڑھے, کیا دیکھتے ہیں کہ 4 نہریں جنت میں جاری ہے. ایک پانی کی نہر ہے, ایک دودھ کی نہر ہے, شہد کی نہر, شرابن طہورات کی نہر. سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ جنت کی نہریں کس کے لیے ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں جو گنبد نظر آ رہی ہے یہ نہریں وہاں سے بہ رہی ہے, جو بھی اس محل میں جائے گا وہ چاروں نہروں سے سرفراز ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گنبد کے پاس پہنچے, اس محل کے پاس پہنچے, اس کو قفل پڑا ہوا تھا. وہاں پر ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوا ہے, عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. جیسا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس گنبد اور اس محل کا دروازہ کھل گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش ہے. بسم اللہ کی میم سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی نہر کو جاری فرمایا ہے. لفظ اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے, رحمان کے نون سے شرابن طہورا کی نہر جاری ہے.
ہے، اور رحیم کی میم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی نہر کو جاری کیا ہے۔ اور جو کوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی ہر نئے کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے چاروں نہروں سے سرفراز فرما دیتا ہے، یعنی اس کو جنت کی چاروں نہریں مل جاتی ہے۔ پھر جب دوزخ کا مشاہدہ کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے خیرات کا 10 گنا ثواب ہے، اور جو خرچ دیتا ہے بلا سود کے اس کو 18 گنا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، خیرات کرنے والے کو 10 گنا ثواب اور جو خرچ دیتا ہے اس کو 18 گنا ثواب، کیا بات ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرات تو ہر کسی کو دی جاتی ہے، جو مجبور ہے اس کو بھی خیرات مل جاتی ہے، اور جس کو ضرورت نہیں اس کو بھی خیرات مل جاتی ہے، مگر جو قرضہ مانگتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں مانگتا ہے، جو بغیر سود کے جو قرضہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیرات سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو دوزخ کے مشاہدے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا۔ وہاں پر حضرت سیدنا مالک علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جو داروغے جہنم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاقات کی داروغے جہنم سے، کیا دیکھتے ہیں کہ داروغے جہنم اتنی بھیانک شکل میں ہے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، کسی کو ان کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ اس عالم میں مالک علیہ السلام سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے فرمایا اے مالک میری ایک خواہش ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کی روح نکالنے کا موقع آئے تو ان پر نرمی کرنا اور نورانی شکل لے کر ان کے سامنے حاضر ہو جانا۔ تو سیدنا مالک علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مجھ کو پیدل پہ ملتا ہے کہ اے مالک خبردار امت محمدیہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا، ہرگز ان پر سختی نہ کرنا۔ یہ معراج کے صدقے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پر سے موت کو بھی آسان کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کہیں موت کے وقت میں پریشان نہ ہو جائے۔ مالک علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے مالک میری امت کی جب روح نکالنا تو ان پر نرمی برتنا، ان پر مہربانی کا معاملہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جب دوزخ کا مشاہدہ کر رہے تھے، دوزخ کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، کم ناپنے والوں کے لیے ویل ہے، مشرکوں کے لیے ویل ہے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مشاہدات کو کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی خواہش کو پوری کیا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر فرشتے جمع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک پتے کی جگہ بھی خالی نہیں تھی۔ تمام آسمانوں کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے فرشتوں کی تخلیق کی وہ تمام کے تمام سدرۃ المنتہا کے پاس جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی سدرۃ المنتہا کے پاس تجلی ہوتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرتے ہیں اور تمام فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس تجلی الہی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی وہاں پر امامت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الملائکہ بنے اور فرشتوں کو دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے جو خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی اس پر تشریف فرما نہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس پر تشریف رکھیں، آپ کے لیے کرسی کو سجایا گیا ہے، آپ اس مقام کو زینت بخشیں، آپ کے لیے یہاں پر یہ کرسی رکھی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی خواہش پر وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنا چاہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر رخصت عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں سے آگے بڑھنا تو آپ کا کام ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آگے آپ بڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل رفاقت ادا کرنے کا یہ تو طریقہ نہیں کہ بیچ راستے میں تم ہم کو اکیلے چھوڑ دو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں سے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو فروغ تجلی سے میرے پر جل کے راہ خاکستر ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگے بڑھو تو تمہارے پر یہاں بجل کے خاکستر ہو جائیں اور میں یہاں سے اگر پیچھے ہٹتا ہوں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال کا جو مجھ کو شوق ہے اس کے فراق میں پھر میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھتے ہو تو تمہارے پل جل جاتے ہیں، اگر میں آگے نہ بڑھوں تو پھر میں شوق فراق میں میرا دل جل جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ وصل کی شان تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا اور عرش پہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جلوگر ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو عرش بوسا لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ عرش کو قرار آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عرش کی سیدھی جانب انبیاء کرام کے ممبر سجے ہوئے ہیں, بائیں جانب صرف ایک ممبر رکھا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عرش کی سیدھی جانب تو کئی ایک ممبر رکھے ہوئے ہیں, بائیں جانب صرف ایک ممبر رکھا ہوا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, عرش کی سیدھی جانب تمام پیغمبروں کے ممبروں کو سجایا گیا ہے اور عرش کی بائیں جانب آپ کا ممبر رکھا گیا ہے, اس لیے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو عرش کی سیدھی جانب سے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو بائیں جانب سے جائیں گے. جب بائیں جانب سے دوزخی دوزخ میں جائیں گے, آپ کی امت کا کوئی شخص جس کے حق میں دوزخ لکھ دی گئی ہے, جب وہ دوزخ عرش کی بائیں جانب سے گزرے گا, آپ کا ممبر وہاں پر رکھا ہوا ہوگا, آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے, تو پھر آپ شفاعت کریں گے اور پھر میں رحمت کروں گا. آپ کی شفاعت سے, میری رحمت سے جس کے حق میں دوزخ تھی, میں اس کو جنتی بنا دوں گا. یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا. یہ معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین, میری امت کا اعمال نامہ میرے پاس پیش کیا جائے. میری امت کے اعمال نامے کو, میرے امتیوں کی جب گناہ لکھنے کا جب موقع آئے تو گناہ لکھنے سے پہلے میرے پاس میرے امت کا اعمال نامہ لایا جائے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الہ العالمین, میری یہ خواہش ہے کہ میری امت کے گناہ میری امت کے اعمال نامے میں نہ لکھے جائیں, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال نامے میں ان کے گناہ لکھ دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ایسا نہیں ہو سکتا, اگر ایسا ہوگا تو پھر تمہارے امتیوں کو میری کیا قدر ہوگی, آپ کی کیا قدر ہوگی. ایسا کرتا ہوں کہ امت کے جو گناہگار ہیں ان کے نامہ اعمال میں ہی ان کے گناہ لکھے جائیں گے, لیکن کل قیامت کے دن آپ کو منصب شفاعت عطا کروں گا, پھر آپ شفاعت فرمائیں گے, میں رحمت کروں گا. جس گناہگار کے اعمال نامے میں گناہ ہوں گے, آپ کی شفاعت سے, میری رحمت سے ان کے گناہوں کو دھو کر ان پر رحم و کرم کی بارش کر کے ان کو جنتی بنا دوں گا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض گزار ہوتے ہیں کہ الہ العالمین, میری امت کا حساب کتاب نہ لیا جائے, میری امت کے ساتھ سختی نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب ان کے ساتھ حساب کتاب تو لیا جائے گا, لیکن سنیے ان کا حساب کتاب ایسا ہوگا, ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کروں گا کہ میں ستاری کی شان رکھنے والا ہوں, میں ان کے تمام عیبوں کو چھپا دوں گا, ان کے عیبوں پہ میں پردے ڈال دوں گا. جب آپ جیسے شفیق پیغمبر کے سامنے ان کے گناہ کو میں ظاہر نہیں کرتا, تو پھر کیسے میں لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کو ظاہر کروں گا؟ میں ستاری کروں گا اور آپ شفاعت کرنا. اس طرح آپ کی جو امت ہے ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض گزار ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں تحیات, طیبات اور صلوات کا تحفہ پیش کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بدلے میں ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں, برکت بھیجتے ہیں, اور آپ کو آپ کی شان نبوت سے آپ کو اور بلند و بالا کرتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرفرازیاں کی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی امت کو فراموش نہیں کیا, بلکہ عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پر سلام لیا تو گناہ گاروں کو السلام علینا جمع کے صیغے کے ساتھ سلام لے کر اپنے امت کے گناہ گاروں کو اپنی کملی میں چھپا لیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلام سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے امت کو بھی سرفراز کرایا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر امت کے لیے فکر مند ہیں. براق آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی, جنت آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی, دوزخ
کا مشاہدہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی فکر کی. حضرت مالک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی فکر کی. موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی فکر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، اس موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فراموش نہیں کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اور بڑھائیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.